بے اولاد جوڑوں کے لیے قیمتی تحفہ۔ ایسے تمام بے اولاد جوڑے جو حصول اولاد کے لیے دنیا بھر کی ٹھوکریں کھا چکے ہیں، ہر قسم کا ڈاکٹری علاج اور دم تعویذ کروانے کے بعد بھی سوائے بے بسی اور مایوسی کے کچھ ہاتھ نہ آیا، وہ نہایت توجہ، دھیان اور یقین کی قوت کے ساتھ یہ غیبی سورہ بقرہ کا عمل کریں۔ انشاءاللہ اللہ پاک اپنے کلام کی برکت سے ان کی گود ضرور ہری کرے گا۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ سورہ بقرہ سے انشاءاللہ شرطیہ بیٹا پائیں۔ یہ کتاب اب قریب میں شائع ہو چکی ہے اور یہ بہت ہی مجرب وظیفہ ہے۔ ماشاءاللہ سے اس وظیفے کی برکت سے ہزاروں لوگوں نے بیٹے پائے ہیں اور الحمدللہ بے شمار لوگوں نے جو ہے وہ صاحب اولاد ہوئے ہیں۔ یہ وظیفہ حضرت صاحب کو ان کے مرشد حضرت عبداللہ حجویری نے دیا تھا اور ان کے مرشد کو یہ وظیفہ حضرت اویس کرنی رحمۃ اللہ علیہ نے دیا تھا۔ تو سوچئے اس کی کتنی کرامات ہیں۔ یہ وظیفہ بہت مجرب ہے اور اب قریب میں یہ بہت مرتبہ شائع ہو چکا ہے۔ اسی حوالے سے یہ کتاب بھی ہے، اس کا میں کمپلیٹ ریویو دوں گی، لہٰذا آپ نے میرے ساتھ جڑے رہنا ہے۔ اور سب سے پہلے آپ لائک کے بٹن کو ضرور پریس کر دیں اور چینل کو ضرور سبسکرائب کر لیں، کیونکہ اس طرح کی بہت ساری ویڈیوز میں وقتاً فوقتاً اپنے چینل پر دیتی رہوں گی، لہٰذا آپ نے میرے ساتھ جڑے رہنا ہے اور میری ویڈیوز کو ضرور لائک کے بٹن کو پریس کر کے دوسروں تک شیئر کرنا ہے۔ سورہ بقرہ کے فضائل کون نہیں جانتا؟ سورہ بقرہ اپنی فضیلت کے اعتبار سے ایک عظیم الشان حیثیت کی حامل ہے۔ اس کی تلاوت سے اللہ تعالیٰ کی رضا اور رحمت حاصل ہوتی ہے۔ روزانہ تلاوت کرنے سے گھر کی نحوستیں اور دل کی کثافتیں دور ہوتی ہیں، گھر میں نور الہی کی روشنی پھیل جاتی ہے۔ اولیاء کرام اس سورت کی فضیلت کے بارے میں فرماتے ہیں، روزانہ اس کی ایک تلاوت کرنے سے معرفت الہی حاصل ہوتی ہے، قلب میں علم کا نور پیدا ہوتا ہے اور قوت و ادراک کا فہم بڑھ جاتی ہے۔ احادیث میں اس کے فضائل جان لیجیے۔ دوستو، سورہ بقرہ کا یہ وظیفہ کرنے سے انشاءاللہ آپ بھی بہت جلد صاحب اولاد ہو جائیں گے۔ سورہ بقرہ سے شرطیہ بیٹا پائیں۔ یہاں پر دیکھیں، یہاں پر لکھا ہوا ہے کہ یہ عمل جو ہے جس کو بتایا اللہ نے بیٹا دیا۔ حضرت کے فرمان کے بعد میں نے لوگوں کو بتانا شروع کیا اور مجھے یاد پڑتا ہے کہ 1986 میں یہ چیز یعنی سورہ بقرہ کا یہ تحفہ مجھے حضرت نے دیا تھا۔ قائرین، آپ یقین جانیں کتنے بے شمار لوگ میرے پاس آئے اور میں نے انہیں سورہ بقرہ کا یہ عمل بتایا اور اللہ کریم نے انہیں بیٹا عطا فرمایا۔ جن لوگوں کو اولاد نہیں ہوتی تھی وہ سال ہر سال سے پریشان ہیں، چاہت تو بہت ہے لیکن امید نہیں ہے۔ ایسے لوگوں کے لیے بھی نہایت ہی آزمودہ اور مجرب عمل ہے۔ اگر عورت خود نہیں پڑھ سکتی تو اس کی طرف سے اس کا شوہر پڑھے۔ اگر شوہر بھی بدقسمتی سے قرآن پاک پڑھا ہوا نہیں ہے تو اس کے گھر کا کوئی اور فرد بھی عمل کر سکتا ہے، یعنی کرائے کا آدمی نہ لے۔ کرائے کا آدمی اکثر جو ہے وہ اس لگن سے نہیں پڑھتا دوستو جس لگن سے آپ پڑھوانا چاہتے ہیں۔ یہ 1988 کا واقعہ ہے کہ ایک خاندان میرے پاس آیا کہ ہمارے ہاں صرف بیٹیاں ہی بیٹیاں پیدا ہوتی ہیں، ہم تو بیٹے کو ترستے ہیں، ہمارا ہر عمل اس امید سے ہوتا ہے کہ اس میں بیٹا ہوگا۔ عاملوں اور ڈاکٹروں سے اعتماد دلانے اور کوئی عمل کرنے کے بعد ہم بیٹوں کے کپڑے بنواتے ہیں لیکن پھر بیٹی پیدا ہو جاتی ہے۔ اب تو ہمارے گھر عالم یہ ہے کہ جب بھی بیٹی پیدا ہوتی تو ماتم کا سما ہوتا ہے، بیٹے کو ترس گئے ہیں، اور کسی نے جادو بتایا تو اس کا علاج کرایا، کسی نے جنات بتائے تو اس کا علاج کرایا، کسی نے فولاد اور دوسرے وٹامن کی کمی بتائی تو ہم نے ادویات کھلائی۔ دنیا کا کوئی طریقہ ایسا نہیں جو ہم نے آزمایا نہ ہو۔ میں نے انہیں سورہ بقرہ کا یہی عمل بتایا، انہوں نے عمل شروع کر دیا، بلکہ اس وقت تک ان کے خاندان میں چند خواتین حاملہ تھیں، سب کو عمل شروع کرا دیا۔ چونکہ بیٹیاں زیادہ تھیں تو خود حاملہ نے بھی پڑھا اور گھر کے اور افراد بھی مل کر پڑھتے تھے۔ اللہ کریم کی شان کریمی دیکھیں گے، جس نے بھی عمل کیا اس کو بیٹا ہوا۔ اب تو ان کا سورہ بقرہ پر اتنا یقین ٹھہر گیا کہ انہوں نے باقاعدہ ایک کاغذ چھپوایا اور اس کو فوٹو اسٹیٹ کرا کر لوگوں کو بانٹنا شروع کر دیا کہ جو حضرات بیٹے چاہتے ہیں ان کو چاہیے کہ سورہ بقرہ کا یہ عمل کریں، اور انوکھا کام کیا کہ اپنی بیتی چند واقعات جو تھی ان کے اوپر جو گزری تھے وہ واقعات بھی انہوں نے اس پیپر پر لکھوا دیے تاکہ لوگوں کو یقین ہو کہ واقعی اس عمل سے اللہ تعالیٰ چاہے تو آپ کو بیٹا ضرور نصیب ہوگا۔ سورہ بقرہ کی برکت سے جو بیٹا اللہ پاک عطا فرماتے ہیں، ایک تجربہ اور ہوا ہے، وہ بچے تندرست ہوتے ہیں، صحیح اور سالم ہوتے ہیں، داغدار یعنی معذور نہیں ہوتے اور طویل العمر صحت بسلامت رہتے ہیں۔ 18 کی مریضہ خاتون، ایک صاحب مجھ سے ایک مسئلہ بیان کرنے لگے کہ ہمارے گھر میں ایک تکلیف رہتی ہے، 18 کا مرض ہے۔ کہتے ہیں کہ میرے اپنے 3 بچے پیدا ہوئے جو کہ فوت ہو گئے، اور اکثر بیٹے بھی پیدا ہوئے اور بیٹیاں جو ہیں وہ بچ جاتی ہیں لیکن بیٹے نہیں بچتے۔ کینیڈا کا پریشان حال حاجی، حج کے ایام میں مینا میں بیٹھے تھے، ایک صاحب میرے ساتھ بیٹھے مسلسل رو رہے تھے اور ایک بات کہہ رہے تھے کہ اے اللہ، تیرے پاس کون سی کمی ہے، تو اپنے خزانے سے بیٹی عطا کر دے، یا اللہ ہماری قسمت میں صرف بیٹیاں ہی ہیں یا بیٹے نہیں ہیں، اللہ میں تو حج میں تیرے پاس صرف بیٹے لینے آیا ہوں، اللہ میری نسلیں بڑھا دے۔ ان کی دعا سنتا رہا، میں بھی اللہ سے راز و نیاز کر رہا تھا۔ بعد میں نے ان سے پوچھا، تعارف ہوا تو کہنے لگے کہ ہمارے خاندان میں بیٹیاں ہی بیٹیاں ہیں، بیٹے نہیں ہیں، صرف ایک ہمارے کزن کے ہاں بیٹا ہوا، باقی سب کی بیٹیاں۔ میں نے حج
کیا، لیکن حج صرف اس نیت سے کیا کہ اللہ پاک سے اس دفعہ حج پر بیٹا ہی لے کر آؤں گا۔ میں نے ان سے عرض کیا کہ آپ کی دعا قبول ہو گئی ہے، دعا کی قبولیت سے ہی اللہ پاک اسباب پیدا فرماتے ہیں۔ آپ سیرت سورہ بقرہ کا یہ عمل کریں، اور تفصیل میں نے سمجھا دی۔ وہ پاکستانی تھے لیکن بہت عرصے سے کینیڈا ٹورنٹو میں رہتے تھے اور وہاں سے براہ راست حج کرنے سعودی عرب آئے تھے۔ ان کو یہ عمل دیا، اسی وقت انہوں نے فون کیا اور سب گھر والوں کو سمجھایا کہ یہ عمل کس طرح سے شروع کرنا ہے۔ ابھی چند دن پہلے ان کی طرف سے اطلاع موصول ہوئی کہ ہمارے ہاں اللہ پاک نے بیٹا نوازا ہے۔ ہر مشکل کا حل۔ ایک صاحب کہنے لگے کہ میرے پاس جو 14 کیس ایسے ہیں جو میں آپ کو گن کر بتا سکتا ہوں کہ جن کو میں نے بتایا کہ اور ان کو اللہ پاک نے سورہ بقرہ کے اس عمل سے بیٹے عطا فرمائے۔ ابھی کچھ عرصہ پہلے سورہ بقرہ کا ایک عمل حیا ڈائجسٹ کی ایڈیٹر مسز راحت ارشد صاحبہ کا چھپا تھا۔ موصوفہ ایک صالحہ اور نیک خاتون ہیں، پوتے پوتیوں والی ہیں۔ ایک بار فون پر اپنے تجربات و مشاہدات مجھے بتانے لگیں کہ جب بھی مجھے کوئی مشکل پیش آتی ہے، اور اپنی ایک بڑی بوڑھی کا تجربہ بھی بتایا کہ اس وقت ہم صرف سورہ بقرہ میں لگ جاتے ہیں۔ یہاں پہ آپ دیکھ سکتے ہیں دوستو، یہ بک کا ریویو میں صرف اس لیے دے رہی ہوں تاکہ اگر میں چاہتی تو میں آپ کو صرف یہ وظیفہ بھی بتا سکتی تھی، مگر میں یہ چاہتی ہوں کہ جو ایڈیٹر کے قلم سے لکھا گیا ہے، مطلب کہ جو حضرت صاحب نے اپنی اس کتاب میں شائع کیا ہے، وہ ایک ایک حرف آپ کو پڑھ کر سناؤں، اور تاکہ یا آپ خود سے پڑھ لیں، تاکہ آپ کو یقین ہو جائے کہ واقعی اس بک میں جو عمل لکھا گیا ہے سورہ بقرہ سے شرطیہ بیٹا پائیں۔ انشاءاللہ جب آپ یقین اور دھیان کے ساتھ پڑھیں گی، اس میں جو شرائط دی گئی ہیں اس کے اکارڈنگ اس عمل کو کریں گی، تو اللہ پاک آپ کو بھی ضرور بیٹے سے نوازیں گے۔ ویسے تو دوستو، بیٹا ہو یا بیٹی ہو، اللہ پاک کی بہت بڑی نعمت ہوتی ہے۔ سب سے پہلے تو اللہ تعالیٰ کا اس بات پر شکر ادا کیا کریں کہ الحمدللہ انہوں نے آپ کو صاحب اولاد کیا، اللہ تعالیٰ نے آپ کو صاحب اولاد کیا۔ اس کے بعد وہ جس کو چاہے بیٹے دے اور جس کو چاہے بیٹیاں دے۔ عمل ضرور کریں، اگر خدا نہ خواستہ پھر بھی آپ کی بیٹی ہوتی ہے تو پھر بھی رب کا بہت شکر ادا کریں اور دعا کریں کہ یہ بہت نصیبوں والی ہیں اور اللہ پاک نے یقیناً اس میں آپ کے لیے بہتری رکھی ہوگی۔ بیٹے کو اپنی کمزوری بالکل بھی نہ بنائیں، اور کیونکہ اللہ تعالیٰ سے انسان کو مانگتے رہنا چاہیے، تو اس سے اگر آپ کی بیٹا نہیں ہے یا بیٹی نہیں ہے تو اس سے ضرور مانگا کریں، کیونکہ اللہ پاک مانگنے سے خوش ہوتا ہے اور وہ نعمت آپ کو ضرور دیتا ہے۔ چلیے دوستو، اب ہم عمل کی طرف چلتے ہیں۔ عمل بہت ہی آسان ہے، اس کا طریقہ آپ دھیان سے سن لیں اور اسکرین شاٹ بھی لے لیجئے کہ حمل کے معلوم ہو جانے کے بعد ہر اسلامی ماہ کے شروع کے 7 دن روزانہ ایک بار آپ نے سورہ بقرہ مکمل پڑھنی ہے، اور یہ عمل 9 ماہ تک جاری رکھنا ہے۔ یعنی کہ جیسے ہی آپ کا حمل ہوتا ہے تو آپ نے 9 مہینے تک، اسلامی مہینے کے شروع کے 7 دن آپ نے یہ سورت پڑھنی ہے۔ میاں اور بیوی دونوں ہی عمل کر سکتے ہیں۔ اگر بیوی قرآن پڑھی ہوئی ہے تو وہ کر لے، اور اگر شوہر ہے تو وہ کر لے۔ اور اگر دونوں نے قرآن پاک نہ پڑھا ہوا ہو تو کوئی گھر میں بچہ ہو تو اس سے پڑھوا لیں، یا گھر کا کوئی اور فرد بھی پڑھ سکتا ہے، لیکن وہ آپ کے ساتھ مخلص ہو تاکہ وہ دل سے آپ کے لیے پڑھے۔ میاں اور بیوی دونوں ہی اس قرآن مقدس کے پڑھنے کی عظیم نعمت سے محروم ہو تو سیکھ کر پڑھنا شروع کر دیں، اور یا کسی مخلص سے پڑھوا لیں۔ مہینے کے شروع کے دن خاتون کے ایام کے دن ہوں تو مدت پوری ہونے کے بعد سے اس عمل کو شروع کیا جائے۔ وقت اور جگہ کی کوئی قید نہیں ہے، جب اور جس جگہ چاہیں آپ اس کو پڑھ سکتے ہیں۔ سورہ بقرہ کی آیت ہر بلا سے حفاظت۔ آپ دیکھ سکتے ہیں کہ جو شخص ہر نماز کے بعد آیت الکرسی پڑھے تو اس کے لیے جنت میں سوائے موت کے اور کوئی چیز مانے نہیں۔ جو شخص اپنے بستر پر آیت الکرسی پڑھے تو اس کے اور اس کے ہمسائے کو اللہ پاک امن اور عافیت میں رکھتا ہے۔ سورہ بقرہ بھی جو ہے وہ آیت الکرسی جو ہے وہ سورہ بقرہ کی ہی آیت ہے، تو اس میں اگر اللہ پاک نے اتنی حفاظت کے نظام رکھا ہے تو سوچیں پوری سورہ بقرہ میں کس قدر حفاظت ہوگی۔ اچھا، اس کی شرائط جان لیں۔ اس عمل کی فائدہ مجھ پر عمل کرنے سے ہوگا۔ اس کتاب میں ذکر کردہ مبارک غیبی وظیفے سے دنیا نے فائدہ اٹھایا اور اٹھا رہی ہے۔ اگر آپ کسی بھی روحانی عمل سے بھرپور فوائد حاصل کرنا چاہتے ہیں تو ان 10 باتوں پر ضرور عمل کریں اور خدا کی غیبی مدد کو اپنی آنکھوں سے دیکھیں۔ انشاءاللہ یقین کے ساتھ عمل کریں، شک عمل کو ضائع کر دیتا ہے۔ توجہ کے ساتھ عمل کریں، بے توجہ سے پڑھی جانے والی دعائیں قبول نہیں ہوتی اور ہوا میں گم ہو جاتی ہیں۔ جس کے حلال کا اہتمام کریں، حرام رزق سے بچیے۔ ہر عمل اللہ تعالیٰ کی رضا کے لیے کریں، مالک راضی ہوگا تو کام بن جاتے ہیں۔ فرائض کا اہتمام کریں، جو لوگ نماز ادا نہیں کرتے، دور سے فرائض انجام نہیں دیتے، ان پر یہ وظیفہ عمل نہیں کرتا۔ حرام کاموں سے بچیں، وہ کام جنہیں شریعت نے منع کیا ہے۔ الفاظ کی تصحیح کا اہتمام کریں، الفاظ غلط پڑھنے سے معنی بدل جاتے ہیں۔ طہارت کا اہتمام کریں، خود بھی صاف رہیں، لباس اور جگہ کا بھی پاک صاف رکھیں۔ عاجزی اور آہوزاری کے ساتھ عمل کریں۔ جھوٹ، دھوکہ بازی، حسد، غیبت، چغلی، یہ باتیں روحانی اعمال کے فائدے میں بہت بڑی رکاوٹ بن جاتی ہے، لہٰذا ان سے بچنے کی بھرپور کوشش کریں۔ اس میں اعظم اور یقین اعظم۔ دوستو، امید کرتی ہوں کہ آج کی یہ ویڈیو آپ کو ضرور پسند آئے گی، یہ انشاءاللہ آپ کے لیے ہیلپ فل ہوگی۔ آپ کو فائدہ ہو تو یہ دوسروں کو بھی ضرور شیئر کیجیے گا، اور جس بہن کو یہ اس سے فائدہ ہوا ہو تو کمنٹ میں وہ ضرور بتائے
تاکہ دوسری بہنوں کو بھی یقین کرنے میں بہت ہی آسانی ہو اور وہ اس عمل کو بہت شوق سے اور بہت توجہ اور دھیان سے کر سکیں۔ اسی طرح کی بے شمار اچھی ویڈیوز کے لیے آپ نے میرے لائک کے بٹن کو ضرور دوستوں پریس کرنا ہے، کیونکہ آپ کے لائک پہ بٹن پریس کرنے سے یہ ویڈیو بہت سارے ضرورت مندوں تک پہنچ جاتی ہے۔ چینل کو سبسکرائب کر لیں اور اگلی ویڈیو تک اپنا بہت خیال رکھیے گا۔ جزاک اللہ۔